قرآن کریم کے اندر فضائل اور مناقب کو بیان کیا، اور کتب حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل اور مناقب اور عظمت شان کو جب بیان کیا تو آپ نے حد فرما دی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی کے اندر جن کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے مکلف فرمایا، ایسی شخصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں جن کو حاجیوں کے قافلے کا امیر مقرر کیا، ایسی شخصیت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فتویٰ دینے پر مامور کیے گئے تھے اور آپ کو اس کا اذن عام حاصل تھا، یہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں عام طور سے آج یہ مزاج مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں ایک طبقے کا حال زار یہ ہے کہ صدیق اکبر کی شخصیت پر لعن و طعن کرنا انہوں نے اپنا شیوا بنا رکھا ہے۔ انہوں نے صدیق اکبر کی عظمت اور شان اور منزلت میں، مقام اور رتبے میں تنقیص کرنا، تحقیر کرنا، ان کی شخصیت کے تعلق سے استہزاء اور تضحیک کرنا، تمسخر اور مذاق اڑانا، سب و شتم کرنا، دشنام ترازیاں کرنا، ان کے تعلق سے تبرہ بازیاں کرنا کچھ لوگوں نے اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے، جبکہ پاک پروردگار عالم رب صمد، رب لم یزل ولا یزال ہمیں اور آپ کو اپنے قرآن کے اندر حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، خدا ان سے راضی، خدا ان سے راضی۔ اللہ تعالی نے صحابہ کی عظمت کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر جا بجا کئی آیات میں اللہ تعالی نے اجاگر فرمایا، مترشح کیا، لیکن بالخصوص اس صحابی جلیل کا جب ذکر جمیل فرمایا تو اللہ تعالی نے کئی آیات میں ان کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے، چھوٹی سی آیت، مختصر سی آیت۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اور وہ شخص، وہ ذات، وہ ہستی جو سچائی کو لے کر کے آیا اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ حقیقت میں اصحاب تقوی ہیں، پاک طینت ہیں، اللہ والے ہیں۔ پھر اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سورۃ التوبہ کی مشہور ترین آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے نبی، میرے پیغمبر رسول کو کفار نے ان کو ان کے دیار سے، ان کے وطن معروف سے نکال کر باہر کر دیا اور نقل مکانی پر یا ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ کب؟ حالت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین، دو لوگ تھے، ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اذ ہما فی الغار، اور یہ دونوں اس وقت غار کے اندر روپوش تھے، چھپے ہوئے تھے۔ اذ یقول لصاحبہ،
جب میرا محبوب پیغمبر اپنے صاحب، غور کیجئے گا اللہ نے حضرت صدیق اکبر کے لیے جو لفظ استعمال کیا صاحب کا لفظ، جب یہ پیغمبر اپنے صاحب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن، میرے عزیز میرے پیارے تو غم نہ کر، ان اللہ معانا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ۔ سورہ توبہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تیسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ اللیل میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور یقیناً رہا وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں عطیات دیے، قربانیاں دی، جان و مال کو نچھاور کیا، وَاتَّقَى، اور اللہ کے تقوی کو اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھائی کی تصدیق کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیں گے، ہم اس کے لیے سہولتیں میسر کر دیں گے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس نارے جہنم سے ایسے اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو بہت زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ یتزکا، کہ وہ تزکیہ حاصل کرے، اپنے نفس، اپنے مال، اپنی روح کا تزکیہ حاصل کرے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزا، اور کسی غیر سے وہ کسی اجر و ثواب یا صلے اور بدلے کی امید نہیں رکھتا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں آخری آیت میں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور میرے محبوب پیغمبر ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ محبوب بندہ، برگزیدہ بندہ کون؟ صدیق اکبر، یہ اللہ کی دی ہوئی داد و دہش سے، باغ و بہار سے، اللہ کی نعمتوں سے راضی برضا ہو جائے گا۔ ان آیات میں اور اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جن کا ذکر یہاں پہ باعث طوالت ہوگا۔ ان تمام آیات میں اللہ نے اس عظیم شخصیت کا ذکر جمیل کیا جس کو ہم اور آپ صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ لوگ خاص طور سے ان کی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے پورے صحابہ کی عظمت، منزلت، مقام، مرتبے کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتے، صحابہ کرام کی شخصیتوں پر قدغن لگانا چاہتے۔ اللہ تعالی نے جن کا مقام قرآن میں بیان فرمایا، جن کی عظمت کا ذکر خیر اللہ نے ان مقدس آیات کے اندر کیا، ان شخصیات اور بالخصوص اس عظیم المرتبہ شخصیت کے نصیبے کا کیا پوچھنا۔ لیکن وزارہ کی طرف سے تعمیم آیا اور مجھے یہ موضوع دیا گیا، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے لا سکوں اور ہم اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ صدیق اکبر کے تعلق سے میں تقریباً 4 پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر کا نام و لقب، ان کے اوصاف اور ان کی خصوصیات کیا تھی، آپ کب ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نے کس طرح سے قائدانہ بصیرت افروز رول ادا کیا، کردار ادا کیا۔ اللہ اکبر، ذرا آپ بصیرت اور بصارت کے ساتھ اگر ان تمام پہلوؤں پر غور کریں گے تو بہت ساری حقیقتیں کھل کر کے آپ کے سامنے جلوہ گر ہوں گی، اور اس عظیم شخصیت کی سیرت کے اندر
اللہ کی قسم واللہ باللہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے اسباب موجود ہیں، بہت سارے اسباب موجود ہیں، نصیحتیں موجود ہیں۔ اور پھر فتنہ ارتداد کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا، اس تعلق سے بھی انشاءاللہ بات آئے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ جب تک ٹائم یا وقت ساتھ دے گا موضوع کو میں لے کر کے چلوں گا، اور وقت اگر پورا ہو گیا تو بھلے سے موضوع ناقص یا ادھورا رہ جائے، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اس کا تکملہ اگلے ہفتے میں کر لیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ شخصیت حقیقت میں ہے ہی اتنی عظیم، اور یہ موضوع ہے ہی اتنا حساس کہ اس کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہفتے 15 دن مہینوں تک اگر دروس کا سلسلہ جاری کریں پھر بھی آپ کے لیے اتنا بڑا فترہ طویلہ، اتنا بڑا وقت آپ کے لیے کم پڑ جائے گا۔ میں بات کرنے لگا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام و نسب کے تعلق سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ صدیق اکبر کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ، اور دوسری روایات بھی ہیں جس میں کچھ اور نام بتائے گئے ہیں، لیکن راجح اور جمہور اہل علم نے تحقیق کے بعد جو راجح موقف ہے اس کو بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم یا بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب ہے۔ اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو، اور اس کے بعد بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ عبداللہ یہ تو آپ کا نام ہو گیا، عثمان والد کا نام، عامر دادا کا نام، عمرو پر دادا کا نام، اس کے بعد کعب، اس کے بعد سعد، اس کے بعد پھر بن مرہ بن تیم، پھر اس کے بعد مرہ۔ یہ ساتویں پشت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب میں، یہ 7واں درجہ ہے۔ اس نمبر پر یا اس درجے پر آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ اور ترتیب بھی تقریباً اتنا ہی ہے، 7ویں پشت اللہ کے رسول کے سلسلہ نسب میں، اور 7ویں پشت یا 7واں درجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نسب کے اندر بھی۔ مرہ پر آ کر کے دونوں کے سلسلہ نسب کا اجتماع ہوتا ہے، ملاپ ہو جاتا ہے، اور دونوں کے آبا یا اجداد کی تعداد برابر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو، کم سے کم اتنا یاد رکھیں۔ دوسری چیز، آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر۔ اس تعلق سے وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لوگوں نے بتایا ہے، حالانکہ حقیقت میں کنیت عام طور سے لوگ اپنی اولاد کے ساتھ منسوب کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے جلیل القدر بندے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بکر کے نام سے کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، نہ کوئی بیٹی تھی، بلکہ علماء سیر نے بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ ہمیشہ
ان کا معمول تھا، ان کی عادت مبارکہ تھی کہ یہ جوان اونٹنی کی سواری کیا کرتے تھے، جوان اونٹنی کی، توانا صحت مند اونٹنی کی سواری کیا کرتے تھے۔ اور صحت مند اونٹنی کے لیے ایک لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے بکر۔ تو اسی اعتبار سے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا اور آپ کی یہ کنیت پڑ گئی اور آپ اسی سے مشہور ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے والد کون تھے؟ ابو قحافہ، یہ کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ عثمان بن عامر بن عمرو بن سعد بن تیم بن کعب بن مرہ بن کعب پھر تو، اور ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے۔ حضرت ابو بکر کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے، اور سلمہ بنت صخر یہ ام الخیر کی کنیت سے معروف اور مشہور ہوئی، ام الخیر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل، عام الفیل کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا مراد ہے نیاز بھائی؟ عام الفیل کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ وہ سال جس وقت ہاتھی والا واقعہ پیش آیا، یعنی ابرہہ نے جس وقت جس سال ہاتھیوں کو لے کر کے کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت سے کوچ کیا اور مکہ کی طرف سفر کیا، تو اس سال کو عام الفیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عام الفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی تقریباً فیل کے واقعے کے 70 یا 71 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ پیش آیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قول کے مطابق 2 سال 6 مہینے، اور کچھ نے کہا 2 سال 3 مہینے، اور کچھ نے کہا کہ 2 سال کچھ مہینے، لیکن درست بات یہ ہے جس پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ 2 سال 6 مہینے کے بعد یعنی جمادی الاولیٰ میں تقریباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ کب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوتے ہیں، اور واقعے فیل کے 70 یا 71 یا 72 دنوں کے گزر جانے کے بعد، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تقریباً 2.5 سال کے بعد ہوتی ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو، اور صدیق اکبر کے تعلق سے یہ تو ولادت کے بارے میں اور نام و نسب کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ جب اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ان ایام میں یعنی ما قبل النبوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی اتنی عظمت اور اتنی منقبت کے حامل شخص تھے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان کو عظیم سمجھتے تھے، ان کی عزت، ان کے وقار کا پاس و لحاظ کرتے تھے، اور معززین قریش میں حضرت صدیق اکبر کا شمار ہوتا تھا۔ اہل مکہ اپنی دیت اور تاوان وغیرہ کے مقدمات، لڑائی جھگڑے مشاجرات مسائل لے کر کے آپ کے پاس آتے اور آپ ان مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ نہایت ہی فصیح و بلیغ انسان تھے، فصاحت، بلاغت اور عربی زبان پر مکمل طور سے آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں بھی جب کی فحش، منکر، غلط امور مکمل طور سے جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سب اپنے عروج پر تھی، لیکن صدیق اکبر قربان جائیے ان کی شخصیت پر، ان حالات میں بھی کبھی آپ نے
کسی بھی فحش اور منکر کام کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنے دامن کو آلود نہیں کیا، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اس کی پوجا پاٹ نہیں کی، کبھی کسی میلے ٹھیلے کے اندر آپ شریک نہیں ہوئے، کبھی صدیق اکبر جبکہ ان ایام میں بدکاری اور بدچلنی کے بہت سارے دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن صدیق اکبر نے اپنی عفت اور اپنی عصمت کو داغدار نہیں کیا۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، آپ نے اپنے بچپن کے وقت سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک اپنا دوست، اپنا یار، اپنا غمگسار، ہمدرد، مصاحب، رفیق کار، ہم نصیب کس شخصیت کو منتخب کیا؟ یہ شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ فضائل، یہ مناقب لوگ بیان نہیں کرتے، خاص طور سے یہ شیعوں کا جو قبیلہ ہے وہ اس تعلق سے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر شروع سے ہی ذہین و فطین شخص تھے۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ آپ تعلیم یافتہ بھی تھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ نے آپ کی تعلیم کے تعلق سے بہت خاص طور سے اہتمام کر رکھا تھا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے لیے بھی مامور کیا تھا۔ وحی نازل ہوتی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتبین وحی میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ نجابت، شرافت، امانت، دیانت اور صداقت، سچائی اور ان تمام تر امور کے علاوہ بے کسوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے ہمدردی اور غمگساری کے جذبات کے حامل، اور اسی طریقے سے سچائی کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والی شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ اور یہ مقام اور یہ رتبہ ہر کسی کو حاصل نہیں تھا، حالانکہ صحابہ کرام اب ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں۔ انشاءاللہ میں بات آئے گی تو بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اور بات آئے گی بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر پوری اولاد آدم میں نے شروع میں تمہیدی طور پر بھی بتایا کہ انبیاء کے بعد پوری اولاد آدم میں سب سے افضل انسان، بہتر انسان، سب سے بڑا خدا ترس انسان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کون ایسا صاحب ایمان ہے جو نہیں چاہتا یا جس کے دل و دماغ میں یہ خواہش انگڑائیاں نہیں لے گی کہ اس کو وہ یہ پتہ کرے کہ صدیق اکبر کا وضع و قطع کیسا تھا، ان کے چہرے بسرے کیسے تھے، ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ احادیث کے اندر اور کتب تاریخ کے اندر اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موزوں اور مناسب قد کے تھے، مناسب قد کے، نہ آپ بہت لمبے نہ آپ بہت پستہ قد، اور دبلے پتلے انسان تھے، دبلے پتلے انسان، اور رخسار پر بہت کم گوشت تھا۔ حتیٰ کی تاریخ میں آتا ہے، آپ کی وضع و قطع بیان کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ کی ہڈیاں بھی ظاہر ہوتی تھیں، رخسار کی ہڈیاں بھی ظاہر ہوتی تھیں، اور پیشانی بلند اور کشادہ تھی جو اکثر عرق آلود رہا کرتی تھی، اور کمر میں ذرا خم تھا،
کمر کے اندر ذرا خم تھا، اور امام زہری کی روایت کے مطابق حضرت صدیق اکبر کے بال گھنگھریالے تھے، بالوں میں مہدی کا استعمال کرتے تھے، اور یہاں عربوں کے یہاں قطم یا کتم کیا ہوتا ہے، مہدی کے ساتھ قطم کا بھی وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ کمال حیا سے ہمیشہ آنکھیں جھکی رہتی تھی، آواز بڑی پرسوز تھی، اور بڑے کمگو انسان تھے، انداز گفتگو بڑا سنجیدہ ہوا کرتا تھا، جوانی میں حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے، اور 60 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت بوڑھے معلوم ہوتے تھے۔ ذمہ داریاں، قائدانہ کردار، امت کے مسائل اور امت کے تعلق سے بہت ساری مزاحمتوں کا سامنا اور ان کو فیس کرنا، ان کو تحمل کرنا۔ جب کوئی شخص ذمہ داریوں سے جھوجنے لگتا ہے تو وقت سے پہلے ہی وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور ایک عجیب بات میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر بالکل بعینہ اتنی ہی عمر تھی جتنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اور عجیب بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات 63 سال ہی کی عمر میں ہوئی۔ یہ عجیب حسن اتفاق۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حلیہ مبارک تھا، ان کے تعلق سے نام و نسب اور ولادت اور اسی طریقے سے حلیہ مبارک کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی میں نے۔ اسی طریقے سے صدیق اکبر کا لباس اور ذریعہ معاش بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سادہ ترین غذا کھاتے، سادہ لباس پہنتے، طبیعت میں تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اپنی بکریاں خود چراتے تھے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہجرت سے پہلے یا اسلام سے مشرف ہونے سے پہلے، مشرف اسلام ہونے سے پہلے بھی صدیق اکبر مکہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے مالدار انسان تھے۔ تمام اہالیان مکہ کے اندر آپ سب سے بڑے تاجر اور سب سے بڑے خوشحال اور مالدار شخص تھے، اور رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، دن میں اکثر روزہ رکھنے والے کامیاب ترین تاجر۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ طلوع اسلام سے قبل ہی آپ کا شمار قریش کے بڑے بڑے رؤوسا میں ہوا کرتا تھا۔ آپ تصور کیجئے، اللہ کے رسول نے اپنا دوست منتخب کیا تو کس کو کیا، اور کتنا بڑا نصیب ان کا تھا، کیسی سعادت کی بات تھی کہ نبی آخر الزمان جو تمام انبیاء کا امام ہے، جو ختم المرسلین ہے، وہ اپنا دوست بھی منتخب کرتا ہو تو کتنی برگزیدہ، پاک طینت، خدا ترس اور کتنی ساری عظمتوں کی حامد ترین شخصیت کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن معاملہ اور شائستگی کی بنا پر حضرت صدیق اکبر پورے عرب کے اندر معروف تھے، اور کاروباری شخصیت تو آمد و رفت، قبائل کے ہاں ممالک اور اطراف عالم میں آنا جانا، آمد و رفت رکھنا۔ اور یہ سنن ابن ماجہ میں خود آپ کی یہ روایت موجود ہے، صدیق اکبر خود بیان فرماتے ہیں کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار اور سب سے بڑا تاجر شخص تھا۔ صدیق اکبر خود بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد مالی حالت کچھ کمزور ہوئی، اور لیکن جلد ہی جب وہ پھر تجارت سے منسلک ہو گئے تو پھر آپ کی خوشحالی پھر واپس آ گئی۔ اور اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مالی جو پریشانی اور صعوبت کا جو سامنا ان کو کرنا پڑا، اس تعلق سے علماء نے لکھا ہے کیونکہ بے دریغ
یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ چونکہ بہت لمبے وقت کے بعد اسلام قبول کیے، کون بھائی بتائیں گے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو، حضرت صدیق اکبر کے والد نے اسلام کب قبول کیا؟ مکہ فتح کے بعد، فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ ماشاء اللہ للہ در، فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا، اتنا لمبا وقت گزر گیا۔ تو انہوں نے ایک بار نصیحت کی، بھلے سو دائرے کفر میں تھے، کہا بیٹا تو اپنا مال و منال درہم و دینار تو ضعیف کمزور لوگوں کو آزاد کرانے میں، اور خاص طور سے جو خاتون باندی اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں اور اسلام قبول کر لیتی تھی، اور ان کے لوگ یا ان کے سرپرست، ان کے آقا لوگ ان کو نشانہ ظلم و ستم بناتے تھے، تو ایسی عورتوں کو یا ایسے کمزور لوگوں کو آزاد مت کرا، ایسے لوگوں کو آزاد کرا، ایسے لوگوں پر اپنے پیسے خرچ کر کہ بعد میں اگر تجھے کبھی ضرورت پڑے تو تیرے لیے اسٹینڈ ہو سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، پھر میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صدیق اکبر نے جواب کیا دیا؟ کہا میرا مقصد اس دنیا کے اندر کسی سے اجر و صلہ اور ثواب اور بدلے کی خواہش نہیں ہے، میرا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ نار جہنم سے اس خدا ترس بندے کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، اور وہ کسی غیر سے، کسی دوسرے شخص سے کسی اجر و صلے کی امید نہیں رکھتا، وہ کسی دوسرے سے داد و دہیز کا طلبگار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ شخص اللہ کی نعمتوں سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ مفسرین نے بتایا کہ یہ آیت کریمہ خاص طور سے صدیق اکبر کے اسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ بھلے سے یہ حکم سارے اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے عام ہے، لیکن شان نزول جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب ہجرت کرنا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات نکلنے سے پہلے اپنے گھر کے سارے اثاثے، سرمائے، سب کچھ لپیٹ لیا اور لے کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے گھر کے ایک دریچے سے یا روزن سے چھپ چھپا کر کے وہاں سے نکلے، سمجھ آتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، وہ تو واقعہ سب آپ لوگ جانتے ہیں ہجرت کے وقت، انشاءاللہ وقت رہے گا تو بتاؤں گا۔ تو ابو قحافہ ان کے والد جو غیر مسلم تھے اس وقت، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادیوں کے پاس اور ان کے اہل خانہ کے پاس آئے، کہا ابو بکر کدھر ہے؟ بتایا گیا کہ وہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو ان کو احساس ہو گیا، پوچھا کیا وہ گھر سے نکل چکا ہے ہجرت کے لیے، اور گھر میں کچھ چھوڑا نہیں اس نے نان و نفقہ کے طور پر؟ تو یہ نابینا تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ان کی یعنی دیکھو گھر کے لوگ بھی کتنے مبارک لوگ تھے، صاحبزادیوں نے، گھر کے لوگوں نے، اہل و عیال نے کیا کیا کہ ایک کیس کے اندر، ایک تھیلے کے اندر کچھ کنکر پتھر لا کر کے اس میں ڈال کر لا کر کے ان کے سامنے ہلایا، کہا دیکھو یہ درہم و دینار کے جو سکے ہیں، کوائنس، یہ اس کے اندر موجود ہیں، اشرفیاں موجود ہیں، بہت کچھ چھوڑ کر کے گئے،
حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے گھر کے پورے اثاثے کو قربان کر دیا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کا. کتنے مبارک لوگ تھے اور کتنے مبارک ان کی آل و اولاد تھی، اہل خانہ تھے، کہ اللہ نے کتنا ان کو صبر و تحمل اور کتنی عظیمت، کتنی دانائی. اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ خاص القاب ہیں. کون بھائی بتائیں گے؟ القاب، لقب. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تاریخ کی کتابوں میں کچھ خاص القاب بھی بیان کیے گئے ہیں. کون بھائی بتائیں گے؟ لقب جانتے ہیں جس سے بہت خاص طور سے لوگ معروف اور مشہور ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ بات بھی آپ کی درست ہے، ماشاء اللہ بابا. اور میرے سوال ہی کے اندر جواب موجود ہے. میں بار بار سوال کو دہرا رہا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خاص القاب ہیں. ان میں سے ایک لقب کیا ہے؟ صدیق. جیسا کہ اس آیت میں وصدق بالحسنى، اور دوسری آیت میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سورۃ الزمر کے اندر مفسرین کہتے ہیں والذی جاء بالصدق، اور جو سچائی کو لے کر کے آیا، اس سے مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. شیخ وہ معراج کے واقعے میں تھا نا؟ وہ جی معراج کے واقعے میں ہوا تھا نا؟ بتا رہا ہوں، بات ابھی آئے گی انشاءاللہ. صدیق کا لقب کیوں پڑا اور کب پڑا، اس تعلق سے بات آئے گی. ایک دوسرا لقب تھا عتیق. عین عتیق الرحمان نام لوگ رکھتے ہیں اپنے عتیق. اور اللہ نے بیت العتیق بھی بولتے ہیں کعبہ کو. ہاں، کعبۃ اللہ الحرام کو کیا کہا؟ البیت عتیق. ہاں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. عتیق، عتیق کے معنی قدیم کے بھی ہوتے ہیں. عتیق کے معنی قدیم کے ہوتے ہیں، عتیق کے معنی آزاد کے بھی ہوتے ہیں، اور عتیق کے معنی پر نور چہرے کے بھی ہوتے ہیں. یعنی کئی معانی اس کے بیان کیے گئے ہیں، اور اس تعلق سے بھی بات آئے گی. تیسرا لقب تھا کیا؟ یار غار. جیسا کہ بابو بھائی نے بتایا، یار غار، اللہ کے رسول کے یار غار. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی کروں گا، اور بڑی باریک چیزیں اس تعلق سے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں غار کے اندر تھے، اور اذ یقول لصاحبہ، تو اس آیت میں دو القاب بیان کیے گئے. ثانی اثنین، ثانی اثنین یہ بھی لقب ہے، اور اسی کو اردو میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار غار کہہ لیجیے. اور چوتھا لقب ہے صاحب. کیا؟ اذ یقول لصاحبہ، دوست. وہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چار القاب: صدیق، عتیق، ثانی اثنین یعنی جس کو یار غار کہہ لیجیے، اور چوتھا صاحب. صدیق کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، پہلے عتیق کے تعلق سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور عجیب کمال ہے، باپ صدیق اور صاحبزادی صدیقہ، اور یہ حدیث کے اندر ہے، باپ بھی صدیق اور بیٹی بھی صدیقہ. اللہ اکبر. عتیق کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو، جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ تو اسی دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت اور ہے کہ ان کی والدہ کا نام میں نے بتایا آپ کے سامنے، سلمہ بنت صخر، اور کنیت کیا بتائی میں نے؟ ام الخیر۔ ان کی والدہ کی کوئی اولاد جب پیدا ہوتی تو کچھ ہی ایام کے بعد اس اولاد کا انتقال ہو جاتا، بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بڑی اضطراری حالت میں اور بڑی امیدیں لے کر کے کعبۃ اللہ الحرام کے پاس گئیں، کہا اے اللہ اس لڑکے کو میں تیرے لیے ہبہ کرتی ہوں، اس لڑکے کو میں تیرے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو تو اس کو موت سے آزاد کر دے، موت سے آزاد کر دے، نہیں اس کی زندگی کو بخش دے، اس کو زندگی عطا فرما۔ تو اسی وقت سے اس واقعے کے پس منظر میں جو دوسری روایت ہے ان کا نام عتیق پڑ گیا، اور تیسری روایت میں ہے ان کا نام عتیق اس لیے پڑا کیونکہ بچپن میں اور جوانی کے عالم میں بڑے سپاٹ چہرے والے تھے، خد و خال پر گوشت بہت کم تھا، اور آپ کی پیشانی کشادہ تھی، تو بتایا جاتا ہے لعطاقت وجہہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حساس بساس چہرے کی وجہ سے ان کا نام عتیق رکھا گیا، یا لقب عتیق رکھا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عتیق یہ پرانا، جیسے جو قرآن میں ہے البیت العتیق، پرانے کے معنی میں، اور یہ پہلے شخص ہیں اولاد آدم میں جن کو اس لقب سے نوازا گیا، ان کو عتیق کہا گیا، کیونکہ یہ شروع سے ہی کیا تھے؟ بڑے دانا اور بینا اور صاحب ہوش و خرد انسان تھے، اور لوگ ان کی عظمت کے قائل تھے شروع سے ہی، اس لیے لوگ ان کو عتیق کہا کرتے تھے۔ الغرض یہ پہلا لقب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صدیق کے تعلق سے جیسا کہ جنید بھائی نے یاد دلایا کہ صدیق کا معنی تو ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، اور میں نے کسی موقع پر آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہاں درجات میں سے ایک درجہ بھی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو صدیق کے معنی تصدیق کرنے والے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق میں گزری، پہلی بات۔ دوسری بات، خاص طور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا گیا تو لوگوں کو حیرت ہوئی، اور اس محیر العقول واقعے کو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کے طور پر، تمسخر اور مذاق اڑانے کے طور پر ادھر ادھر بیان کرنا شروع کر دیا، اور انہی میں سے صنادید قریش میں سے ایک ناہنجار پلید انسان ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور سوچا کہ آج موقع بڑا غنیمت ہے، آج تو ابو بکر جو بہت زیادہ رفاقت کا حق ادا کرتے ہیں اور محمد کی دعوت پر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی دعوت پر ہمیشہ آمنا و صدقنا کا سراپا بنے رہتے ہیں، آج تو ابو بکر ضرور تردد اور انکار کا شکار ہو جائیں گے، ضرور یہ تردد میں مبتلا ہو جائیں گے یا انکار کر دیں گے۔ آیا صبح سویرے سورج کی
پاؤ پھٹتے ہی، سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی وہ آ کر کے پہنچا، صدیق اکبر سے ملاقات کی، کہا کہ ابو بکر جانتے ہو تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ گزشتہ رات میں اس کو اسرا کرایا گیا۔ اسرا کا مطلب رات میں چلنا، اسرا یسری، اسرا رات میں چلنا۔ کہا اس کو اسرا کرایا گیا، کہاں سے؟ بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس تک، اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ بیت المقدس سے اس کو معراج کرایا گیا، اوریجا بھی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو معراج کرایا گیا۔ تو صدیق اکبر تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا اگر انہوں نے یہ کہا، اگر انہوں نے یہ کہا، اگر تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو غلط ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں بلا تردد، بلا شک و ارتیاب، بلا کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہوئے، بلا کسی کنفیوژن کے، فوراً اس کے منہ پر، اس کے چہرے پر یہ کہہ کر کے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ یہ ایک تھپڑ تھا حضرت صدیق اکبر کی طرف سے، جی بجائے اس کے کہ جا کر کے پہلے آپ تحقیق کرتے کہ رسول پاک کیا اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا بھی ہے کہ نہیں آیا۔ کہ اللہ کے